ستاروں کی موت پارٹ 1۔ کچھ دیر بعد گہرے بادلوں نے فضا پہ محیط ہو کے وہاں خوشگوار سی خنکی پھیلا دی، لیکن افق میں نظر آتے درختوں کی سبز لکیر پر اب بھی دھوپ چمک رہی تھی۔ واہ واہ، کیا کہنا! اس بار ہوا کے جھونکے اپنے ساتھ بوندیں بھی لائے تھے۔ جھولداریوں کے پردے پھڑپھڑانے لگے، کئی گھوڑے بیک وقت ہنگنائے اور سناٹا چھا گیا۔ آس پاس بکھرے ہوئے خشک پتوں کے ڈھیر تیزی سے آنے والی بڑی بوندوں سے بچتے رہے۔ پھر عرصے سے خشک پڑی ہوئی زمین سے سوندھی خوشبو اٹھنے لگی۔ چھولداریوں کے پردے اٹھا دیے گئے اور ایک پستہ قد آدمی ہاتھ میں بیئر کا بڑا سا جگ تھامے ہوئے باہر نکل آیا۔ یہ مشہور فلمی کامیڈین مردنگ تھا۔ پتہ نہیں اس نے اپنے لیے نام کیوں منتخب کیا تھا، جبکہ اس کے اعتبار سے جو وہ دکھتا تھا 100% ڈھولک معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنا جگ آسمان کی طرف اٹھا کر قہقہا لگاتے ہوئے کہا، "Wish you good luck, my sweet angels of pretty dream." کئی دنوں کی سخت تپش کے بعد بادل آئے تھے۔ وہ وہیں کھڑا بیئر پیتا رہا۔ بوندیں جتنی تیزی سے اٹھتی تھیں اسی طرح سے غائب بھی ہو جاتی تھیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد زمین سے اٹھنے والی سوندھی خوشبو ذہن پر گرا گزرنے لگی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی زمین سے گویا آنچ بھی نکل رہی تھی۔ 2-3 آدمی چھولداریوں سے نکل آئے۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ ہلا کر کہا، "مردنگ، تم منحوس ہو، 100% منحوس." "وہ کیوں جناب ڈائریکٹر صاحب؟" مردنگ نے مذاق اڑانے کے سے انداز میں پوچھا تھا۔ "تم جس بات کی خواہش کرتے ہو وہ پوری نہیں ہوتی۔ مردنگ آگے پیچھے جھولتا ہوا گنگنانے لگا، "ڈوبنے جاؤں تو دریا ملے پایا مجھے، میں آج ایلوپمنٹ سیکوینس ضرور ٹیک کروں گا." ڈائریکٹر نے پھر سے کہا تھا، "آسمان کی طرف دیکھو." مردنگ نے انگلی اٹھا کے کہا، "ہرگز نہیں نکلے گی، نکلے گی، ہرگز نہیں نکلے گی." مردنگ کے ہونٹوں پہ شریف سے مسکراہٹ تھی۔ "تم نشے میں ہو، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا." ڈائریکٹر نے نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر کہا، "آج مجھے بیئر سے نشہ ہو گیا ہے، کل تمہیں سادہ پانی ہی چت کرے گا، سب کچھ ہو سکتا ہے." مردنگ سنجیدگی سے بولا، "جاؤ یہاں سے." اور اپنے پاس کھڑے ہوئے دوسرے آدمیوں سے ڈائریکٹر بولا کہ تیاری کرو۔ وہ چھولداری میں چلا گیا تھا۔ یہ لوگ یہاں 2 دن سے ریہرسل کر رہے تھے۔ فلم کا نام تھا سنجوکتا۔ وہ یہاں سنجوکتا کے اغوا کا منظر فلم بند کرنا چاہتے تھے۔ ہیروئن نے معاہدہ کرنے سے قبل ڈائریکٹر سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مشہور ہیرو کمل کمار کے علاوہ اور کسی کے ساتھ کام نہیں کرے گی، لہٰذا کمل کمار پرتھوی راج کا رول ادا کر رہا تھا۔ ویسے اگر ہیروئن کی نانی کو علم ہو جاتا کہ ہیروئن نے ایسی کوئی شرط پیش کی ہے نا، تو وہ اسے معاہدے کے کاغذات پہ دستخط کرنے نہ دیتی، کیونکہ وہ ہیروئن کو کڑی نگرانی میں رکھتی تھی۔ اب یہاں اس کیمپ میں اس کی نانی بھی موجود تھی، تنہا نہیں تھی، اپنے 2 باڈی گارڈز بھی ساتھ میں رکھتی تھی۔ ہیرو کمل کمار سنجیدہ آدمی تھا اور روزانہ زندگی میں بھی بے حد رومانٹک نظر آتا تھا۔ سگریٹ سلگانے کے لیے کسی سے دیاسلائی طلب کرتا تو اس میں بھی اداکاری کی جھلکیاں نظر آتی۔ ہیروئن اوشا اس کے برخلاف بڑی شوخ تھی، ذرا ذرا سی بات پہ ہنس پڑتی تھی، خواہ ہنسی کی بات ہو یا نہ ہو، بولنے پہ آتی تو بولتی ہی چلی جاتی۔ اب وہ کئی دن سے منتظر تھے کہ اغوا کے منظر کی فلم بندی کے لیے موسم سازگار ہو جائے، لیکن اس وقت ڈائریکٹر جھلایا ہوا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج اس منظر کی فلم بندی ہو کے رہے گی۔ ٹرک تیار کھڑا تھا، ہیرو ہیروئن کا کاسٹیوم میں آ گئے تھے، گھوڑا بھی تیار تھا جس پر دونوں کو بھاگنا تھا، اور نانی وہ قریبی کھڑی مستربانہ انداز میں ہاتھ مل رہی تھی اور آہستہ آہستہ ہیروئن سے کچھ کہتی بھی جا رہی تھی، لیکن دور سے دیکھنے والوں کی سمجھ میں صاف آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہہ رہی ہوں گی، کس قسم کی ہدایات دے رہی ہوں گی۔ دوسری طرف کیپٹن حمید درخت کی سب سے اونچی شاخ پہ بیٹھا مینڈولین بجا رہا تھا۔ مینڈولین یوں بجا رہا تھا کہ ذہن پہ بوریت مسلط تھی، اور درخت کی سب سے اونچی شاخ پہ جا بیٹھنے کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ اسے ہرن کے کباب مرغوب ضرور تھے، لیکن اس حد تک بھی نہیں کہ خود ہی ہرن کے پیچھے دوڑتا پھرے، پھر خود ہی شکار کرے، حتیٰ کہ خود ہی اس کی کھال اتارے، اور تب بہزار خرابی کباب میسر ہوں۔ یہاں کئی دن سے شکار ہو رہا تھا،
فریدی کئی دوستوں سمیت یہاں مقیم تھا۔ علاقے کے جاگیردار نے تو کہا تھا کہ وہ قصبے ہی میں قیام کرے، لیکن فریدی اس پہ تیار نہیں ہوا۔ جنگل ہی میں چولداریاں نصب کی گئیں جن میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے دن بھر مینڈولین کے نغمے گونجا کرتے تھے۔ حمید ایک دن بھی شکار کے لیے نہیں گیا تھا، ویسے وہ ان کی واپسی پہ بڑے خلوص سے ان کا استقبال کرتا تھا۔ سینڈو کٹ بنیان اور خاکی پتلون میں ملبوس کینواس کی فولڈنگ آرام کرسی پہ بیٹھا پائپ پیا کرتا تھا۔ آج صبح فریدی کے احباب نے اسے بھی ساتھ چلنے پہ کہا، لیکن اس نے منع کر دیا اور درخت پہ جا چڑھا۔ اس دوران میں بڑی بڑی بوندیں آئیں، زوروں کی ہوائیں چلیں، لیکن وہ جہاں تھا وہیں بیٹھا رہا۔ آج صرف بوریت ہی مسلط نہیں تھی، ذہن پہ جھنجھلاہٹ بھی سوار تھی۔ تاؤں آ رہا تھا ان لوگوں پر جو شہر کی رنگینیاں چھوڑ کے ویرانوں میں جی بہلانے آتے ہیں۔ ویسے اگر شکار کی ٹھہرتے تو شہر کب جانوروں سے خالی ہے بھائی؟ بڑے سے بڑے سورما مل جاتے۔ اس نے اپنی کھوپڑی پہ جھپٹا مارا اور برا سا منہ بنایا۔ فلسفہ، کیا کیا جائے؟ اس نے سوچا۔ ابھی کسی خاص ڈگر تک ذہن کی رسائی نہ ہوئی تھی کہ اچانک اسے چیخیں سنائی دی۔ دور کی آواز معلوم ہو رہی تھی۔ وہ چوک کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ابھی سناٹا تھا، لیکن وہ آواز اس کی پیشانی پہ تشویش کا غبار چھوڑ گئی تھی۔ دفتن چیخیں پھر سنائی دی۔ کوئی عورت چیخے جا رہی تھی۔ آواز اب بھی آ رہی تھی، لیکن اب زیادہ دور سے معلوم نہیں ہوتی تھی، اور ساتھ میں گھوڑے کے دوڑنے کی آوازیں بھی تھیں۔ وہ تیزی سے نیچے اترا کہ اب اسے گھوڑا نظر آ گیا تھا۔ سامنے والے درختوں کی قطار سے نکل کر اس نے میدان کا رخ کیا تھا اور اسی طرف جھپٹتا ہوا آ رہا تھا، اور اس کی گردن سے چمٹی ہوئی عورت برابر چیخے جا رہی تھی۔ حمید جانتا تھا کہ بھڑک کر بھاگتے ہوئے گھوڑے کو کیسے قابو میں کیا جائے، لیکن اس گھوڑے پہ ہاتھ ڈالتے وقت اس نے محسوس کیا جیسے وہ اناڑی ہو۔ وہ اب سیدھا تو دوڑ ہی نہیں رہا تھا، اپنے ساتھ اسے بھی گھسیٹتا پھر رہا تھا، کیونکہ اس نے اس کی لگام پکڑ رکھی تھی۔ گھٹنوں میں گہری خراشیں آئیں، وہ گر کر بھی گھسٹتا رہا، پھر اٹھا لیکن لگام نہ چھوڑی۔ عورت خاموش ہو گئی تھی اور پھر وہ دم سے زمین پہ چلی آئی۔ حمید لگام چھوڑ کے اس کی طرف جھپٹا۔ وہ بے ہوش تھی، مگر وہ کون تھی؟ حمید کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے بہت پاس سے دیکھا ہو۔ بڑی دلکش عورت تھی، مدہوشی کے عالم میں ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ قطعی ایسا نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ زندگی سے مایوس ہو کر بے بس جانور کی طرح چیختی ہوگی۔ اس نے سامنے نظر اٹھائی، گھوڑا تھوڑے ہی فاصلے پہ چل رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ محض سوار کو گرا دینے کے لیے ہی اس طرح بھاگا ہو۔ حمید پھر بے ہوش عورت کی طرف متوجہ ہوا، لیکن وہ یہاں کیا کرتا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے جھک کر اسے ہاتھ پہ اٹھایا اور کیمپ کی طرف چل پڑا۔ ایک بار مڑ کر گھوڑے کو دیکھا جو اب بھی وہیں چل رہا تھا۔ شکار پر 2 ملازم ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے حیرت سے منہ پھاڑ کے دیکھا، شاید وہ اس کشمکش میں تھے کہ کیا انہیں مدد کرنا چاہیے۔ دفتن حمید دہاڑا، ارے اندھے ہو کیا؟ اسٹریچر بچھاؤ، جلدی کرو۔ دونوں بوکھلا کے ایک چولداری میں جا گھسے اور حمید اسے ہاتھوں پہ اٹھائے کھڑا رہا۔ دونوں ایک فولڈنگ اسٹریچر اٹھا لائے اور اسے ایک درخت کی چھاؤں میں بچھا دیا، اور جب حمید بے ہوش عورت کو اس پہ لٹا رہا تھا تو انہوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا اور مسکرائے بھی۔ پانی لاؤ۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس عورت کو کہاں دیکھا ہے۔ حمید اس ملازم سے مخاطب ہوا جو قریب تھا۔ کیا تم نے اس کی چیخیں سنی تھی؟ جی ہاں سنی تو تھی۔ تو تم وہاں پہ کیوں نہیں پہنچے؟ ہم سمجھے شاید آپ ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ارے ہم نے سوچا شاید آپ یوں ہی ہمیں پریشان کرنے کے لیے۔ ابے وہ ایک عورت کی چیخیں تھیں، شیر نہیں دہاڑ رہا تھا۔ نوکر کچھ نہ بولا، ویسے شاید وہ اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرا ملازم گلاس میں پانی لایا۔ حمید گلاس اس کے ہاتھ سے لے کے عورت کے منہ پہ چھینٹے مارنے لگا۔ وہ ہر بار چونکتی تھی لیکن آنکھیں نہیں کھولتی تھی۔ گلاس خالی ہو گیا لیکن وہ ہوش میں نہ آئی۔ گھوڑا دفتن حمید نوکروں کی طرف مڑ کے بولا، ٹکرے کے قریب ایک گھوڑا چل رہا ہے، اسے یہاں لے آؤ۔ وہ دونوں چلے گئے اور حمید عورت پر نظر جمائے وہیں کھڑا رہا۔ سوچ رہا تھا کہ آخر ان دقیانوسی محترمہ کو شہسواری کی کیوں سوجھی تھی، اور پھر اس لباس میں۔ سینکڑوں سال پرانی وضع تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قرون وسطیٰ کی کوئی بھٹکی ہوئی روح دوبارہ عالم اجسام میں آ گئی ہو۔ شکاریوں میں ایک ڈاکٹر تھا۔ حمید نے سوچا کاش وہ اس وقت یہاں پہ ہوتا۔ کچھ دیر بعد حمید نے اس کے منہ پہ پھر سے چھینٹے مارے تھے۔ اب اس کے منہ سے کچھ بے ربط جملے نکلے۔ پھر اس نے کراہ کی کروٹ بدلی لیکن آنکھیں نہ کھولی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر کے اندر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ خلا میں گھورے جا رہی تھی، پلکیں جھپکائے بغیر۔ حمید نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے نوکروں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا جو اس کا گھوڑا لے آئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کے وہی جملہ کہا جو کہتے ہیں کہ میں کہاں ہوں؟ جی آپ محفوظ ہیں قطعی۔ حمید نے جھک کے نرم لہجے میں کہا، اب میرا خیال ہے آپ آرام کیجیے۔ وہ کچھ بوکھلائے ویسے انداز میں اٹھ کے بیٹھی اور پھر چیخنے لگی، کمل کمل کمل۔
آپ تنہا تھی محترمہ؟ نہیں نہیں، کمل کمار بھی تھا۔ پھر اس نے اسٹریچر سے اترنا چاہا لیکن حمید نے اسے ہاتھ اٹھا کے منع کیا۔ کمل گر گیا تھا، وہ گر گیا تھا، وہ کہاں ہے، وہ کیسا ہے؟ ارے میں نے عرض کیا محترمہ کہ آپ گھوڑے کی پشت پر اکیلی تھیں، میں اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا تھا، میں نے کمل کی کمر کو تھام لیا تھا، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، گھوڑا بھڑک گیا، کمل چیخ مار کے گر گیا، میں گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئی تھی، آپ کمر تھامے ہوئے تھیں تو آپ کو بھی کیا نام ہے، کمل کے ساتھ گر جانا چاہیے تھا۔ ہاں ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا، مجھے ہوش نہیں پھر کیا ہوا، بس میں اپنی چیخیں ہی سنتی جا رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ یہ ہمارا کیمپ تو نہیں معلوم ہوتا؟ جی یہ شکاریوں کا کیمپ ہے۔ آپ کا کیمپ کہاں ہے؟ میں جگہ کا نام نہیں جانتی ہوں۔ آپ نے کبھی اسی دھماکے کا تذکرہ کیا تھا؟ میرا خیال ہے وہ گھوڑے کے نیچے ہوا تھا۔ آخر گھوڑے پر ڈبل سواری؟ ارے آپ نہیں سمجھے، فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ اوہ ہو، اب حمید کو سمجھ میں آیا کہ اس نے اس چہرے کو وہ اتنا جانا پہچانا کیوں محسوس کر رہا تھا۔ آپ فلم اسٹار آشا ہیں؟ جی جی جی، اور میں ہیرو کمل کمار کا تذکرہ کر رہی ہوں۔ اوہ اچھا اچھا، تو پھر آپ کا ٹرک آ رہا ہوگا۔ حمید نے ملازموں سے کہا کہ تم لوگ ذرا آگے بڑھ کے دیکھو، میدانوں میں کوئی ٹرالی نظر آئے تو بلا لو، میں کمل کے لیے پریشان ہوں۔ وہ دھماکہ کیسا تھا؟ اس منظر سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ہم سنجوکتا کی شوٹنگ کر رہے تھے، یہ اغوا کا منظر تھا، تب تو دھماکے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہی تو ارے منہ کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ، ایک جو وہاں پہ رکا تھا ملازم اس سے بولا حمید نے، کافی بنا کے لاؤ۔ شکریہ شکریہ، آشا بولی، مجھے بڑی تھکان محسوس ہو رہی ہے، آپ لیٹ کے آرام کر سکتی ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے بس۔ کچھ دیر بعد آشا نے کہا، بڑی حیرت کی بات ہے، ابھی تک ہمارا ٹرک نہیں آیا۔ ضروری نہیں کہ گھوڑا سڑک ہی کے راستے پہ دوڑتا رہا ہو۔ جی یہ تو ہے، پھر میں اپنے کیمپ تک کیسے پہنچوں گی؟ کچھ دیر بعد ہماری گاڑیاں آ جائیں گی۔ کیا آپ کو ہمارے کیمپ کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ آشا نے پوچھا۔ جی نہیں، پھر میں کیمپ کیسے پہنچوں گی؟ کیمپ نہ صحیح، آپ کی شہری قیام گاہ تک پہنچا دیں گے آپ کو۔ جی یہ ٹھیک ہے، آپ کون ہیں؟ ارے نہ پوچھئے تو بہتر ہے، ورنہ آپ ہماری کافی بھی پینا پسند نہیں کریں گی۔ ارے ایسا نہ کہیے، آپ تو اچھے آدمی معلوم ہو رہے ہیں۔ وہ خواہ مخواہ ہنس پڑی تھی۔ نہیں، لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ کیوں، آپ کون ہیں؟ مجھے ساجد حمید کہتے ہیں، میں سراغ رسانی سے متعلق ہوں۔ کیپٹن حمید تو نہیں، کرنل فریدی کے اسسٹنٹ؟ اوہ، حمید نے مغموم انداز میں سر کو جنبش دی۔ اوہو، آشا مسترب نظر آنے لگی، پھر کہنے لگی، آپ لوگ تو بے حد معزز لوگ ہیں، مجھے تو بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا۔ حمید سر جھکائے پائپ میں تمباکو بھرتا رہا۔ وہ بولی، بیٹھ جائیے نا، آپ بہت دیر سے کھڑے ہیں۔ حمید نے پھر مغموم نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور دوسری طرف منہ پھیر لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آشا نے تحیر آمیز نظروں سے اسے دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں، جیسے سوچ رہی ہو کہ اسے کچھ کہنا چاہیے کہ نہیں۔ حمید خلا میں گھورتا رہا، آنسو بہتے رہے۔ آخر آشا بولی، کیا آپ کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے جناب؟ جی ہاں، جی نہیں۔ پھر اس نے ایسی ایکٹنگ شروع کر دی جیسے اس کو آنسوؤں کا علم ہی نہ رہا ہو۔ پھر جھیپے ہوئے انداز میں بولا، عجیب بات ہے، خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر میری آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے آشا مطمئن نہ ہوئی ہو۔ اتنے ملازم نے اسٹریچر کے قریب ایک چھوٹی سی میز لا کے رکھی اور کافی کا پاٹ لے آئے۔ میرا خیال ہے کہ حمید اسٹول پہ بیٹھتا ہوا بولا کہ اب آپ اتنی توانائی تو محسوس کر رہی ہوں گی نا کہ کافی بنا سکے۔ جی ہاں، مجھے حیرت ہے آپ کا ٹرک ابھی تک ادھر آیا کیوں نہیں؟ دفتن وہ ہنس پڑی اور حمید اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ میں نہیں سمجھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ نانی بھی، وہ ہنستی ہی رہی۔ جی، وہ سوچ رہا تھا اس حادثے میں کہیں اس کے ذہن پہ کوئی برا تو اثر نہیں پڑا۔ وہ ہنستی رہی اور پھر بولی، نانی بھی مچھاڑے کھا رہی ہوں گی، انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، تو اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے محترمہ؟ حمید جھنجلا کے بولا، ارے میں اکثر سوچتی ہوں اگر میں مر گئی تو ان کا کیا ہوگا؟ کافی پیجیے، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ لیکن کمل کمار، وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ دھماکہ کیسا تھا؟ کمل چیخا تھا اور گھوڑے سے گر گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جےچند کے سپاہیوں میں سے کوئی غلطی سے 303 استعمال کر بیٹھا ہو، بالکل اسی طرح جیسے کلیوپیٹرا میکس فیکٹری کی لپسٹک استعمال کر بیٹھی تھی۔ غالباً کسی فلم میں ملکہ نور جہاں نے بھی یہی حرکت کی تھی۔ آشا کے سنجیدگی پر رخصت ہو گئی اور وہ ایک ننھی سی بچی نظر آئی جو کہ ہنستی چلی جا رہی تھی۔ اوہ، ٹرک آ گیا شاید، کیونکہ انجن کی آواز آئی تھی۔ اٹھتی ہوئی بولی، نہیں آپ یہیں بیٹھیے، میں دیکھتا ہوں۔ یہ تو انہی لوگوں کی جیپ تھی جس پہ 2 شکاری نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے حمید کی طرح ہاتھ اٹھا کے کہا، ابے تم دونوں ہو ہی منحوس،
کیا بات ہے؟ حمید نے آگے بڑھ کے پوچھا۔ بقیہ لوگ کہاں ہیں؟ ارے محکمہ سراسانی کے ساتھ جھک مار رہے ہیں، تم لوگوں کی نحوست ہمیں کہیں چین نہ لینے دے گی۔ ارے بھیا ہوا کیا بتاؤ تو؟ ایک لاش۔ کہاں؟ یہاں سے 10 میل کے فاصلے پہ۔ پروڈکشن ہاؤس والے سنجکتا نامی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے، امر پروڈکشن والے، اور اغوا کا سین تھا۔ پرتھوی راج سنجکتا کو گھوڑے پر لے بھاگا۔ گھوڑا دوڑتا جا رہا تھا، جس ٹرک پہ کیمرہ تھا وہ گھوڑے کے پیچھے تھا۔ دفتن ٹرک رک گیا لیکن گھوڑا دوڑتا رہا۔ ابھی وہ ٹرک والوں کی نظروں ہی میں تھا کہ کسی کنج سے ایک طرف فائر ہوا۔ گولی کمل کمار کی کنپٹی پہ لگی، وہ گر گیا۔ گھوڑا بھڑکا اور آشا کو نہ جانے کدھر لے کے چلا گیا۔ اوہ! حمید نے طویل سانس لی، آشا کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، جیسا لگتا تھا اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ کیا آپ واپس جانا چاہتی ہیں؟ حمید نے اس طرح چیخ کر پوچھا جیسے وہ اونچا سنتی ہو۔ وہ چونک پڑی اور حمید کو ایسے دیکھنے لگی جیسے وہ اس کے لیے اجنبی ہو۔ دوسرے شکاری خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ فلم سٹار آشا ہیں اور گھوڑا ادھر بندھا ہوا ہے۔ تب تو انہیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے اور وہاں پہنچے۔ وہ مر گیا۔ آشا آگے بڑھی اور پھر ساکت ہو گئی۔ کوئی کچھ نہ بولا تھا۔ یہ انتہائی خوبصورت دلچسپ داستان ابھی یہاں ختم کرتے ہیں، اس پرومس کے ساتھ کہ اگلا جو پارٹ ہوگا وہ کچھ طویل ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح گزارش کرتے ہیں کہ لائک کر دیجئے اگر آپ کو ابن صفی مرحوم پسند ہو، اور خاص طور سے حمید فریدی بھی پسند ہو، جن کو آپ چاہتے ہیں کہ اس خوبصورت ناول کا لطف اٹھائیں، اور جن کو اردو بھی نہیں آتی، اور اگر آتی بھی ہے تو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، تو ان کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔